السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مد کے بارے میں۔ مد طبعی، مد متصل، مد لازم اور بہت کچھ جو تجوید کا ایک اہم اصول ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مد کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور انہیں کیسے درست طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آسان مثالوں اور عملی مشقوں کے ساتھ آپ چند منٹوں میں مد کے قواعد سمجھ جائیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے قرآنی تلفظ کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ آج ہم لوگ مد کے بارے میں جانیں گے کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو عام طور پر مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی، اسی کو مد طبعی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے مد فرعی۔ مد اصلی یعنی مد طبعی یہ وہ مد ہے جو بغیر کسی خاص وجہ کے صرف حروف مد یعنی الف جو ہمیشہ مد ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہونا اور واو ساکن سے پہلے پیش ہونا، اگر ایسا ہے تو صرف اس کی موجودگی ہی مد کی وجہ بن جاتی ہے، اور اس کی مقدار 2 حرکت یعنی 1 سے 1.5 سیکنڈ ہوتا ہے، جیسے اوتینا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے حمزہ کے اوپر، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، اور الف ہمیشہ مد ہوتا ہے۔ تو جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا، اسی کو مد طبعی یا مد اصلی کہتے ہیں۔ اب دوسرا نمبر آتا ہے مد فرعی کا۔ تو مد فرعی کے کئی اقسام ہیں۔ یہ مد اس وقت ہوتا ہے جب حروف مد کے بعد کوئی خاص وجہ، مثال کے طور پر حمزہ یا ساکن کا آنا، اس کی کئی ذیلی اقسام ہیں جسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، مد متصل، جب حرف مد کے بعد اسی لفظ میں حمزہ آ جائے، جیسے اولئک۔ اس کی مقدار 4 سے 5 حرکت کے برابر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مد منفصل، جب حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آ جائے، اور الف کی شکل میں حمزہ اس وقت آتا ہے جب حمزہ حرف مد کے بعد اگلے لفظ میں آئے۔ ہم نے حمزہ کو الف کی شکل میں اس لیے لکھا ہے، حمزہ اگلے لفظ میں آتا ہے تو وہ الف کی شکل میں ہی ہوتا ہے، جیسے بما انزل۔ اور مد منفصل کی مقدار 2 سے 5 حرکت کے برابر ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہے مد لازم، جب حروف مد کے بعد ساکن حرف مشدد یا غیر مشدد، دیکھیے ایک ساکن تو ایسے ہی ہوتا ہے دال کی شکل میں، اور مشدد کا جو پہلا حرف ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اس کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے لکھا ہے مشدد یا غیر مشدد آئے تو مد لازم ہوتا ہے، اور اس کی مقدار 6 حرکت کے برابر ہے، جیسے الآن اور الف لام میم۔ نمبر 4، مد عارض، جب حروف مد کے بعد متحرک حرف وقف یعنی رکنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوتا ہے۔ اس کی مقدار 2، 4 یا 6 حرکت ہو سکتی ہے، جیسے الرحیم۔ میم کے نیچے زیر ہے، لیکن جب یہاں پر ہم رکے تو وقف کرنے کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں مد عارض بھی ہو جائے گا۔ حرف مد کے بعد سکون عارض آ جائے تو وہ مد عارض ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی دھیان رکھیں گے۔ رکتے وقت جب ہم رکتے ہیں تو وہاں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنے میں اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر ہم نے مد عارض کیا ہے، لیکن جب عام لوگ پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو پڑھنے میں اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی دھیان رکھا جائے۔ اب آگے چلتے ہیں، 5ویں نمبر پر ہے مد لین، جب حروف لین واو ساکن یا ساکن جن سے پہلے فتحہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یا ساکن اور واو ساکن یہ مد میں بھی آتا ہے اور حرف لین میں بھی آتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مد ہو جائے گا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو مد ہو جائے گا،
اور یہی یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو مد لین کہلاتا ہے یا حرف لین کہلاتا ہے۔ تو جب حروف لین یعنی واو یا ساکن جن سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو کے بعد ساکن حرف آئے یا وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو مد لین ہوگا، جیسے خوفن، صیفن، عین سین قاف۔ تو خوف میں آپ نے دیکھا کہ واو ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے اور رکنے کی وجہ سے فا ساکن ہو گیا تو یہاں پر مد لین ہو گیا۔ اسی طرح سے یا ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے اور رکنے کی وجہ سے فا کے نیچے جو زیر ہے، دو زیر، وہ بھی ساکن ہو گیا تو صیف ہو گیا، تو یہاں بھی مد لین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عین سین قاف، یہاں پہلے ہی سے ساکن ہے۔ جب ہم عین لفظ بولتے ہیں تو نون کے اوپر ساکن حرف آ جاتا ہے تو یہاں بھی مد لین ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی جو اس کی مقدار ہے اس کے مطابق کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں ہم نے لکھا ہے حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، سا یا زبر سی وغیرہ۔ تو جب تک اس کے بعد ای یا بئی یا تئی یا سی وغیرہ کے بعد ساکن حرف نہیں آیا ہے تب تک یہ حرف لین ہے، لیکن جیسے ہی ساکن رکنے کی وجہ سے آ جائے یا پہلے سے اس پر جزم موجود ہو اور جزم کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہ حرف لین مد لین میں بدل جاتا ہے۔ مد لین کی مقدار 2 سے 6 حرکت ہے۔ تجوید قرآن کریم کو درست اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کا فن ہے، اور اس کے قواعد و ضوابط کو مد کے اصولوں سمیت مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مد سے مراد حروف مد کو مخصوص مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ اصول تجوید کے بنیادی قواعد کا حصہ ہیں اور قرآن شریف کو درست پڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تجوید کو سیکھیں اور قرآن شریف کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں زیادہ کھینچنا ہے اور کہاں کم کھینچنا ہے، بڑی مد کسے کہتے ہیں اور چھوٹی مد کسے کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو بڑی مد ہم نے بنایا ہے اس میں اس مد کے نیچے ایک نوک بنا ہوا ہے، تو جو نوک والا مد ہوتا ہے اس مد کے فوراً بعد جو حمزہ ہوگا وہ حمزہ اصلی شکل میں ہوگا، یعنی عین کے سر جیسا۔ تو جب آپ کو دکھ جائے عین کے سر جیسا حمزہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑی مد ہے، یا تو مد متصل ہوگا یا مد لازم ہوگا۔ مد متصل اس کی وجہ کیا ہے اسے سمجھیں۔ مد متصل وجہ بنتی ہے مد متصل ہونے کی حمزہ عین کے سر جیسا ہونا، یعنی اپنے اصلی شکل میں ہونا، اور اس کی مقدار 4 سے 6 حرکت ہے۔ مد لازم کے جو مد کی شکل ہے وہ بھی نوک جیسا بنا ہوا ہوتا ہے اخیر میں، اور مد لازم ہونے کی وجہ بنتی ہے ساکن یا تشدید کا آنا حرف مد کے بعد۔ اس کی مقدار 6 حرکت کے برابر ہو سکتی ہے۔ چھوٹی مد کو دیکھیں، مد منفصل، اس کی وجہ بنتی ہے حمزہ کا الف کی شکل میں آنا، اور اس کی مقدار 2 سے 5 حرکت کے برابر ہے۔ مد عارض میں مد کی شکل نہیں ہوتی ہے، وجہ مد عارض میں عارضی ساکن ہونا، یعنی رکنے کی وجہ سے آخر حرف کو حروف مدہ کے بعد والے حرف کو ساکن کرنا۔ اس کی مقدار 2 سے 6 حرکت کے برابر ہو سکتی ہے۔ مد لین، اس کی وجہ بنتی ہے ساکن کا آنا، حرف لین کے بعد ساکن کا آنا، یا تو رکنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے یا پہلے سے ہی اس کے اوپر جزم ہو۔ مقدار اس کی 2 سے 6 حرکت کے برابر ہے۔ تو آپ اسے دیکھ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں، اور اگر نہیں سمجھے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگر ہماری ویڈیو کو لگاتار دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سیکھنے کو ملے گا، اور 1 دن 2 دن یا 3 دن بیچ کر کے ہم آپ کے لیے قرآن شریف پڑھنے کے طریقے
اور اس کے اصول تجوید کے قاعدے کے تحت لائیں گے۔ اس لیے گزارش یہ کی جاتی ہے آپ سے کہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا ویڈیو بنانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ بھی کچھ سیکھ سکیں اور ہمیں بھی سکھانے میں دقت محسوس نہ ہو۔ ہم آپ کے لیے ہی محنت کرتے ہیں، اور جب آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کامنٹ کے ذریعہ بتا دیتے ہیں تو ہمیں